وہ فیہ تدخل الجنہ، اور اسی دن جنت کو داخل کیے. وہ فیہ تدخل النار، جمعہ کے دن ہی جنت سے نکالے. وہ فیہ تقوم الساعہ، اور اسی دن قیامت قائم ہے. تو عام طور پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کا مسلمان اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور خود اللہ اور اس کے رسول نے اہتمام کیا. قرآن میں پوری ایک سورت سورہ جمعہ کے نام، اور ہمارے بزرگ اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اردو میں جمعہ سے پہلے جو نام ہے جمعہ رات نام نہیں ہو، جمعہ رات جمعرات کرتے تاکہ لوگ جمعرات سے ہی جمعہ کی تیاری شروع کریں. تو عام طور پر نشستیں جو ہر ٹائم کی ہوتی ہے وہ جمعہ کی ہوتی ہے، لیکن میری مصروفیت اور حاجی اختر صاحب کا اصرار اور یہاں کے ذمہ داروں سے مشورہ کرنے کے لیے طے کیا گیا ہمارا کام پہنچا دینا ہے. اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ ایک آدمی ہو، 5 آدمی ہو، 10 آدمی ہو، پیغام پہنچا دینا. ہو سکتا ہے وہ ہزاروں کو پیغام پہنچانے والے بن جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں فرمایا تھا حج کے دن کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ دوسروں تک بات کو پہنچا. تو الحمدللہ یہاں سب بالکل بڑے تعلیم یافتہ آدمی حج یہاں موجود ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ حج کو جو ہم جا رہے ہیں اصل میں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے ساتھ. اگر یہ 4 نعمتیں نہ ہوتی تو ہم حج کو نہیں جا سکتے، اور اس نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری نعمتوں کو نہ صرف سیکورٹی دیں گے بلکہ اس میں اضافہ بھی ہے. چنانچہ فرمایا گیا قرآن کریم میں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میرا لَأَزِيدَنَّكُمْ نعمتوں میں اتنا اضافہ کروں گا کہ تم بچتا ہے، اور نعمتوں کی حفاظت بھی کروں گا. اور ناشکری کرو گے تو نعمت دی جائے گی اور سزا بھی ملے گی. تو پہلی نعمت جو اللہ نے اس کی وجہ سے ہم کو حج کے لیے قبول کیا وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ ہے ایمان اور اسلام کی نعمت. اگر ہم صاحب ایمان نہ ہوتے تو کہاں ہم ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت. خدا کی قسم اگر کوئی شخص مصیبتوں میں زندگی گزارے، کوئی تکلیفوں میں آزمائشوں میں رہے اور اس کو ذرا بھی آرام نہ ملے لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، خدا کی قسم کامیاب ہے. اور ایک شخص ہے جس نے زندگی بھر آرام ہی آرام دے کر آسائش اور عیش و عشرت کی زندگی گزارا لیکن بے ایمان بن گیا. خدا کی قسم ناکام. ہم جو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اس میں مرحوم کے لیے ایک ہی لفظ ہے. علماء بیٹھے ہیں مرحوم کے لیے ایک ہی لفظ ہے، باقی ہم سب ہمارے لیے دعا ہے. کیا دعا پڑھتے ہیں آپ؟ دیکھو حج کو جا رہے ہیں، ہر نماز کے بعد جنازے کا اعلان ہے اور
الصلاة على الميت يرحمكم الله، الصلاة على الأموات يرحمكم الله. اور مدینے میں کہتے ہیں الصلاة على الرجال والنساء والصبيان يرحمكم الله. تو لوگ ہمارے نماز جنازہ نہیں پڑھتے، کیا کرتے ہیں؟ نفل شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. بہنیں بھی ہماری نماز جنازہ پڑھنے کی پابند ہیں. کیوں؟ کہ نماز جنازہ کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ ہماری کتاب میں ہم نے آخر میں لکھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی اس کو ایک قرات کا ثواب ملے اور ایک قرات احد پہاڑ کے برابر، جو مدینے کا سب سے بڑا تاریخی پہاڑ. اور تدبیر پر صحیح رہے تو دو قرات کرے، دو وہاں تدبیر میں شرکت کا موقع تو نہیں ملتا، لیکن نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ہماری بہنیں بھی جو جائیں گی ہم کو، انہوں نے بھی وہاں نماز جنازہ کا جب اعلان ہو تو اپنی جگہ پر ہی نیت کر کے نماز جنازہ پڑھیں. تو نماز جنازہ کی دعا عجیب و غریب ہے. تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان اور اسلام کتنی بڑی بات ہے. نماز جنازہ کی دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. کہ اے اللہ ہم زندوں کو معاف کر دے جو نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کا وہ میتنا، یہ مرحوم کو بھی معاف کر دے. ہمارے حاضر جو موجود ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو غائب ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو چھوٹے ہیں عمر میں ان کو بھی معاف کر دے، جو بڑے عمر رسیدہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو مرد ہے ان کو بھی معاف کر دے، ہماری خواتین کو بھی معاف. یہ دعا کا ترجمہ ہے. اب بتاؤ ایک ہی لفظ کرو، جب اس کا بیڑا پار ہوا اپنی ایمان کے ساتھ جائے. اس لیے کیا دعا کرتے ہیں آخر میں؟ اس کے بعد اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ ہم میں سے آپ جس کو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھے، آپ کی فرمانبرداری پر زندہ رکھے، آپ کے احکام پر زندہ رکھے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اور آپ جس کو بھی موت دے آئی کی موت کرنا کرے ایمان. جب آخری وقت ہو یا اللہ تذکر ہو لا الہ تو ایمان بڑی دولت. اللہ نے یہ نعمت سے ہم کو نوازا، اس لیے آپ کو جانے تو اس پر شکر ادا کریں. دوسری نعمت جو ہے اس سے کم ہے، وہ بھی نہ ہو تو میں جاتا وہ بھی بڑی ہے. اللہ نے اب تک زندہ رکھا، زندگی دی. ارے کتنے لوگ ہیں ہمارے بھائی بہنوں میں جو حج کی تمنا اپنے سینے میں رکھتے ہوئے وفات پا گئے. اللہ نے ایمان کے بعد ان کو زندہ رکھا حج پر جانے کے لیے. اب تو فارم بھر گئی، تیاری ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا، نیت ہو گئی. اگر اب موت بھی آئے گا تو ثواب حج کا ملے گا. کیونکہ قرآن میں فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. تو اللہ کے راستے میں نکل جائے تو نیکی کا کام کا ارادہ کر کے، اور راستے میں درمیان میں موت آ جائے تو اس عمل کا ثواب اللہ پر پکا. تو دوسری نعمت کیا دیا تھا؟ دیکھو زندگی کا ہر لمحہ بڑا ہے. جب موت کا وقت آئے گا آپ بولیے کہ 2 رکعت کا وقت پڑھ سکتے ہیں.
ایک ترتیب پڑھنے دو، تیسرے کلمے کو یہ ادبی شعر اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک لمحہ دیر ہوتی ہے تو جلدی. تو جو اللہ نے وقت دیا ہے زندگی کے اس کو بدلنا. سانس کا آنا اندر جانا بھی نعمت ہے اور باہر آنا بھی نعمت ہے. ہم نے دیکھا بعض کی سانس اندر گئی تو اندر ہے، سو گئے تو سو گئے. تو دوسری نعمت کیا ہے؟ روز اللہ ہم کو زندگی دیتے ہیں. اس لیے عید میں سے اس کو صبح پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا اے اللہ موت کے بعد زندگی دی تو یہ بھی موت کی بہن ہے. النوم موت الموت. تو زندگی کی قدر کرو اور اللہ نے زندہ رکھا اس پر اللہ کا شکر. نمبر تیسری نعمت جو اس سے چھوٹی ہے لیکن اس کے بغیر بھی آپ ہم کو دی جاتی ہے، اللہ نے آپ کو تندرستی اور صحت مندی عطا کی. کیا ہم کو جانے کتنے لوگ ہیں ہمارے شہر میں اورنگ آباد میں اور پنجاب میں جو زندہ تو ہیں لیکن بستر پہ سے نہیں اٹھ سکتے. ہم کو نہیں آ سکتے. ہم کو دیکھ کر روتے ہیں. جب ان کی صحت میں ہم کہتے تھے کہ بھائی حج کو چل جاؤ، حدیث میں آتا ہے من اراد الحج فلیتعجل. امام ابو داؤد نے لکھا حدیث کے جز کو حج فرض ہو جائے وہ جلدی کرے گا. لیکن وہ کہا ہے ہم حج ہو جائے گا بناؤں گا اور بدر ہوگا ہوگا اس سے پہلی صحت کے ساتھ. تو تیسری نعمت کیا ہے؟ صحت اور تندرستی. پہلی نعمت ایمان اور اسلام، دوسری نعمت اللہ نے زندہ رکھا، تیسری نعمت صحت اور تندرستی. تندرستی ہزار نعمت. اللہ کے رسول کی زبان میں سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہ کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ نقصان میں ہیں. اللہ نے ہم کو صحت مند رکھا چلو کرا. ایک لوگوں کو تندرستی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو، اور دوسرے وقت کا ملنا یہ بھی بڑی ہے. ہم پڑھتے تھے بچپن میں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا بہت کھیلنے کو تھا، لیکن اب ایک ساتھ 3-4 پروگرام آ گئے تو پریشان ہے. نعمت ہے صحت و تندرستی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری جان کا نمبر پہلا سب حق سے پہلے. جان ہے تو جہان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا. تمہاری جان کا پہلے آتا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے صحت دی. اب چھوٹی موٹی جو بیماریاں زمزم پیتے ہی نہ گزرتے یا ان کا اثر کم پڑ جاتا. کیوں؟ حدیث پاک میں فرمایا ماء زمزم لما شرب. زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس کو بلائے. زمزم کے پینے کا، زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. تو آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے قلب مبارک کو جنت سے سب چیزیں لا کر نکالا گیا، لیکن جنت کے پانی سے نہیں دھویا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا. معلوم ہو زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل.
یہ تجربہ بھی ہے مشاہدہ، اس کی دعائی بڑی پیاری ہے۔ زمزم کی ماں حضور نے فرمایا ماں کو زمزم علیما شریف، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے آپ ہو گیا نہ بولے۔ ہم نے دیکھا صحت مند ہوئے لوگ پانی، اور اس کی دعا بھی بڑی پیاری ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے فائدہ دینے والا ہی بنا ہے، جو مجھے فائدہ پہنچائے دنیا میں، لوگوں سے حجت کھیکڑی گئی نہیں، پر اس لیے ہمارے سے بحث کروں، اس سے بحث کروں، اس سے لڑوں۔ اسألک علما نافعا، فائدہ دینے والا ہی بنا ہے، وہ رزقا واسعا، اور روزی کیسے دے؟ کشادہ دے، کسی کا محتاج۔ اور آخری بات کہی آپ کے بارے میں صحت کے وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے اللہ کو شفا۔ جو تیسری نعمت کیا ہوئی بھائی؟ تیسری نعمت جو ہے وہ ہے تندرستی اور صحت۔ جو بیمار ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا علاج چل رہا ہے، وہ حجاج کرام عاجزین حق اپنی وہ ڈاکٹر کا جو فائل ہے میڈیکل کا ساتھ نہیں، کیونکہ وہاں اگر ضرورت پڑ جائے تو وہاں کے ڈاکٹروں کو اتنا تجربہ آپ کے بارے میں نہیں رہتا، تو وہ فائل دیکھ کر آپ کی ہسٹری کا اندازہ لگا کر دوا دیں، کچھ بھی دوا دے دیں گے تو اور ایکشن آ جائے۔ اس لیے صحت کا خیال رکھو، یہاں بھی خون دعوت کے پاس کھاؤ جانے چکے گھر میں ہے نا، تو وہاں کو کھانے سے پہلے بیمار ہو کر کیا ہو، تو تندرستی اور صحت مندی بڑی نعمت ہے۔ اور آخری نعمت جو چوتھی جس کی وجہ سے آپ مجھ کو جا رہے ہیں وہ ہے اللہ نے کروڑوں مسلمانوں میں سے آپ کا سلیکشن کیا، آپ کا انتخاب کیا، 5 سال سے نمبر لگا رہے ہیں۔ ارے ہندوستان کے کسی مغل بادشاہ نے حج نہیں کیا، جو نعمت بادشاہوں کو نہیں ملی وہ نعمت اللہ آپ پتا ہے۔ نہ بابر نے حج کیا، نہ اکبر نے حج کیا، نہ ہمایوں نے حج کیا، نہ جہانگیر نے حج کیا، نہ شہجہاں نے حج کیا، اور نہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، دونوں کسی نے نہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کو 7 ملکوں کے اکھنڈ بھارت کے بادشاہ، ان کے زمانے میں اکھنڈ بھارت تھا، بنگلہ دیش، پاکستان، تبت، سری لنکا، نیپال، ایسے 7 ملکوں کا افغانستان میں ایک ہی وقت، اور روزانہ 7 ملکوں سے کی رپورٹ، اتنا بڑا بادشاہ تھا، وہ رپورٹ دیکھتے تھے 2 کلومیٹر پر گھوڑے اور روزانہ ایک پارا قرآن لکھا کرتے تھے، آدھا پارا، ایک پارا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے زندگی گزارتے کیا ہے، ٹوپیاں بنتے تھے، اس سے پیسے کماتے تھے، اس سے زندگی گزارتے تھے، تو پیسے بھی دیش کے حج 7 ملکوں کا بات ہے۔ دوستو آپ کا اللہ والے بھی تڑپتے دنیا سے گئے، بعد ہو گیا کرام حج نصیب نہیں ہوا، اللہ کو ان کا تڑپ نہیں ہوا، اچھا دکھتا تھا اس لیے سے بلایا، اللہ نے آپ کو قبول کیا، اس نعمت پر آپ کو شکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 4 نعمتیں ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ایمان اور اسلام کی دولت۔ نمبر 2 زندگی عطا کی زندہ۔ نمبر 3 صحت اور تندرستی، اور نمبر 4 ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں میں سے ایسا ہے معمولی تو اس پر شکر کرو، روزانہ تو رکھنا، شکر ایسا نہیں ہے کہ صاحب ہمارے گاؤں میں ہمارے چچا کھیتی سے آتے تھے، مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے اور نزاکت سے کھانا
جی نہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ شکر کے معنی آپ کو بتائیں. شکر کے معنی یہ ہے کہ ہر نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ اس نعمت کا شکر ہے. یہ اس نعمت کا شکر ہے. اولاد دی تو اولاد کی تربیت کی داری سے کرو. مال دیا تو مال جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں کرو، یہ اس کا شکر ہے. آنکھیں دی تو جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں دیکھو، جہاں منع کیا اس سے بچو، یہ اس کا. تو 4 نعمتیں یاد رکھیے. اب آپ بھکتے بیت اللہ کو جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے جناب سید ارشد صاحب آپ کو بہت مختصر سے 4 عمرے کے ارکان بتا کر حج کے 5 دن انشاءاللہ 9 بجے تک مکمل کریں گے. تو ہم لوگوں کو عادت ہے کہ ہم ایک ٹاپک کو دن بھر بھی بول سکتے ہیں اور جتنا چاہے اس کو اللہ نے آپ کی برکت سے ہو کیا. تو آپ ہم کو جا رہے ہیں، آپ اللہ کے مہمان. الحجاج والعمال وفد اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے خاص مہمان. جب وہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا. آپ کو اللہ نے اپنے مہمان بنانے کا فیصلہ کیا اور فرمایا حج کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوگا. اور فرمایا الحج والعمرۃ یکفیان الذنوب کما تنفی الکیر خبث الحدید. حج اور عمرہ گناہوں کو اور فقر و فاقے کو ایسا مٹاتے ہیں جیسے لوہار کی بٹی زرد ہوتی ہے. اور فرمایا لیس بحجۃ مبرورۃ ثواب الا الجنہ. حج مبرور کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. اور فرمایا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. جو حج کرے اور شام سے حج کرے، یہ کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، آنکھوں کی کانوں کی تمام اعضاء کی حفاظت کرے اور اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، سنت کے مطابق حج کرے. تو فرمان ایسا لوٹتا ہے جیسے شکم مادر سے آج ہی مارد میں وجود میں آیا ہے، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، معصوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج عمرہ کرنے والوں سے دعا کرتا ہے. جب حضرت عمر عمرے کو جا رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ چل رہے تھے، سواری کے ساتھ پیدل چل رہا. یا اخی لا تنسانا فی دعوتک دعواتک. اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہم کو بھول نہ جانا، ہم کو بھی یاد. آپ سے بھی درخواست ہے، جو ہم کو جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے اللہ کو لے جائے، اور جو جا رہے ہیں ہم کو سے درخواست ہے کہ ہم کو بھی یاد رکھنا. شام و سحر دعا، ہم کو بھی یاد رکھنا شام و سحر دعا میں کعبے کے پاک در پر عرفات میں بنا میں. اللہ ہم سب سے حج کو قبول فرمائے، یہاں حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے. میں جناب الحاج سید ارشد انجینئر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 40 منٹ میں جیسا ایک پیریڈ میں سب باتیں عثمان بتا دیتا ہے، اب 4 چیزیں اپنی بتانا ہے. ایک احرام و نیت اور دوسرے طواف خانہ کعبہ، تیسرے صحیح اور چوتھے ہفتے قسم و قرآن. اس کے بعد 5 دن بتائیں گے 1:15 بجے تک کہ نماز ہوگی، کہ سبق و لائی سے انشاءاللہ آپ کو مدینہ جانے کی کوشش کروں گا. آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ہمت اور طاقت اور قوت عطا فرمائے. میں دارالعلوم جعفر آباد کے ناظم صاحب کا اساتذہ
اور خاص طور سے سیکریٹری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے مبارک مدرسے میں حاضری کی ہے تو سعادت بخشی، اللہ قبول فرمائے۔ حج 2023 کے لیے آپ تمام جو حج 2023 کے لیے آپ کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا حج آسان کرے، حج کے ارکان کی ادائیگی صحت اور عافیت کے ساتھ کرو، اور حج کے ارکان کی ادائیگی کے بعد آپ اپنے وطن عزیز کو خیر وافیت سے تشریف لائیں۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نصیب علی مدعی کا مقدمہ ہونا ابھی آپ سے جو حج کے قانون سے فضیلت بتائی، اب اس کے آگے آپ کو عمرہ اور حج کے بعد یہ دونوں ٹاپک مختصر سے وقت میں ذرا بھی آپ کو بتا کر آگے چلوں گا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو عمرے کے بارے میں بتائیں گے، عمرہ کس طرح کیا جاتا ہے، عمرے میں کیا فرض ہے اور کیا واجبات ہے۔ تو ابھی اس سے پہلے آپ لوگوں نے شاید تربیت کی نشست اٹینڈ کی ہوگی، کی ہے یا نہیں کی؟ کتنے لوگوں نے کی ہے تربیت کی نشست اٹینڈ؟ تو آج عمرے میں کیا کیا فرض ہے ذرا بول سکتے ہیں آپ؟ عمرے میں 2 فرض اور 2 واجبات ہیں۔ 2 فرض کیا ہے؟ پہلا فرض ہے احرام، تلبیہ اور احرام، تلبیہ نیت اور تلبیہ کے ساتھ۔ دوسرا فرض ہے خانے کعبہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس مقدس گھر کے 7 چکروں میں طواف کرنا، جو شروع ہوتا ہے حجر اسود سے اور ختم بھی ہوتا ہے حجر اسود پر۔ یہ دوسرا فرض، یعنی 2 فرض ہے اور 2 واجبات ہیں۔ دوسرا واجب ہے، پہلا واجب ہے صفا اور مروہ کی صحیح کرنا 7 چکروں میں۔ صفا سے مروہ 1 چکر ہوگا، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہوگا۔ یہ اس طرح سے آپ کا صفا سے مروہ پر آپ کا 7واں چکر ختم ہوگا۔ یہ 7 چکر لگانے آپ کا ایک پہلا واجب ختم ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا واجب ہے حلق یا قصر کرنا، یعنی اپنے بالوں کو صاف کر دینا، اور جو ہماری خواتین اور بہنیں رہیں گی وہ اپنے سر کے بالوں کی چوٹی کا 1.5 انچ یعنی 1 انگلی کا پھول لے کر اتنا ہی کٹ کریں، یہ ان کا واجب ادا ہو گیا۔ تو اب آئیے، آپ نے احرام کو پہننے کا طریقہ آپ کو معلوم ہوگا، یا 2 چادروں میں احرام پہنا جاتا ہے۔ مرد حضرات کے لیے احرام کی چادریں 2 ہوتی ہے، ایک نیچے باندھتی ہے لنگی کی طرح اور ایک اوپر سے چادر۔ یہ مرد حضرات کا احرام ہوتا ہے۔ مرد حضرات جسم کے اندرونی کوئی بھی کپڑے یا سلے ہوئے کپڑے عربی استعمال نہیں کریں گے۔ احرام کی حالت میں مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے استعمال نہیں کریں گے، اور اسی طرح سے خواتین کا کوئی احرام نہیں ہے، صرف ان کا جو روزمرہ کے کپڑے کو جو استعمال کرتی ہے وہی ان کا احرام ہے۔ خواتین کا احرام نہیں ہے، روزمرہ کے جو کپڑے استعمال کرتی ہے ہماری مائیں بہنیں وہی ان کا احرام ہے۔ ابھی آپ کو اسپیشل اورنگ آباد سے جانے والے آدمی حج ہے، کیسا بمبئی سے روانہ ہونے والے جو بمبئی سے جانے والے ہیں، جیسے آپ کا یہاں سے سفر شروع ہوگا، جب یہاں سے آپ بمبئی جائیں گے، میں تفصیل بتا رہا ہوں، آپ بمبئی سے جائیں یا اورنگ آباد سے، لیکن تفصیل تو وہی رہے گی۔ آپ کو 3 دن پہلے اپلیکیشن دینا پڑے گا، آپ کو رپورٹنگ کرنا پڑے گی حج کمیٹی آف انڈیا کے دفتر میں جا کر۔
اگر آپ وہاں پر نہیں جا سکتے تو کسی ذمہ دار کو بھیجیے. اگر آپ ذمہ دار کو بھی نہیں بھیج سکتے, آپ نے تمام رقومات ادا کرنی ہو تو آپ آن لائن کمپیوٹر پر بیٹھے بیٹھے آپ رپورٹنگ کریں گے. 3 دن پہلے, مان لیجیے آج جمعہ ہے, آج جمعہ کو صبح 10 بجے رپورٹنگ کریں گے اور آپ کا سفر اگر اتوار کو ہے, 3 دن پہلے آپ کی رپورٹنگ ہوگی. یہ آپ ذہن نشین کر لیجیے. کبھی 3 دن پہلے یعنی جمعہ کے دن آپ صبح میں رپورٹنگ کریں گے. اس کے بعد میں ہفتے کے بعد دن آپ کو کہہ دیا جائے گا رپورٹنگ کا کہ آپ ہفتے کے دن یہاں آ کر اپنے ٹکٹس اور پاسپورٹ جو آپ نے ابھی جمع کروائے ہیں وہ آپ کو واپس ملنے والے ہیں. اس کے بعد اتوار کے دن آپ کا سفر رہے گا. جس دن آپ کا سفر رہے گا اس دن اگر آپ بمبئی سے جا رہے ہیں تو بمبئی کے حج ہاؤس سے آپ کو بذریعہ بسوں کے ذریعے ایئرپورٹ لے جایا جائے گا. آپ کا قیام جب حج ہاؤس میں رہے گا اس پر آپ کو ہر وقت آپ کو اعلانات کے ذریعے اطلاع دے دی جائے گی. جب آپ کو ایئرپورٹ لے جانا ہوگا تو 5 سے 7 گھنٹے پہلے بمبئی کے ایئرپورٹ پر آپ کو لے جایا جائے گا. بمبئی ایئرپورٹ پر لے جانے سے پہلے اگر آپ کا قیام حج ہاؤس میں ہو تو آپ حج ہاؤس میں احرام باندھ لیں. حج ہاؤس کی مسجد تیسرے منزل پر واقع ہے. تیسری منزل میں حج ہاؤس کی مسجد میں آپ کو احرام پہنانے کے لیے مدد کرنے کے لیے وہاں پر خدمتگار موجود ہیں. احرام کس طرح سے پہنایا جاتا آپ کو بتا دیا گیا ہوگا, اس لیے اس میں ترتیب میں بتانے میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ احرام کس طرح سے باندھا جاتا ہے. کیونکہ اور ایک بار آپ کو بتا دوں کہ احرام ایک لنگی کے جیسا ناک کے اوپر باندھ دیا جاتا ہے جو سیدھا ہوا کپڑا نہیں رہتا ہے. صرف ایک سفید چادر جو 2.5 میٹر اور جس کا پنا 44 یا 45 انچ کا رہے گا وہ ایک چادر آپ نے نیچے باندھی اور ایک چادر اوپر باندھی. یہ آپ کا احرام ہو گیا. آپ کو یہ احرام پہنا دیا جائے گا. اسی طرح سے ہماری مائیں بہنیں جو رہے گی ان کا احرام کی حالت میں سر کے پورے بال بندھے ہوئے رہیں گے. ایک سفید دستی میں سر کے پورے بال بندھے ہوئے رہیں گے. اگر میری مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں تو وہ سن لیں کہ احرام ان کے لیے نہیں ہے, احرام کی پابندیاں ہیں. احرام ان کے لیے وہ جو روزانہ روزمرہ جو کپڑے استعمال کرتی ہیں وہی ان کا احرام ہے. اور سر کے بال ان کے پورے چھپے ہوئے رہیں گے اور اس طرح سے چھپے ہوئے رہیں گے کہ سامنے کی یہ بالوں کی جڑوں سے پیچھے کی چوٹی کے پورے بال بندھے ہوئے رہیں گے, نظر نہیں آئیں گے. ان کا چہرہ کھلا رہے گا. اس طرح سے اب آپ نے احرام باندھ لیا ہے. اب آپ کو بسوں کے ذریعے ایئرپورٹ لے جایا جائے گا, ممبئی ایئرپورٹ لے جایا جائے گا. اگر آپ نے یہاں حج ہاؤس میں احرام نہ باندھا ہو تو بھی گھبرانے یا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ممبئی ایئرپورٹ پر بھی شامیانے لگے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی آپ کو احرام باندھنے کے لیے رہنمائی کی جائے گی. آپ احرام باندھ لیے, اب آپ کا سامان وہاں آپ کے ساتھ رہے گا. آپ کو ایئرپورٹ کے ذریعے بذریعہ فلائٹ میں بٹھا دیا جائے گا. فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد آپ کا جہاز 4.5 گھنٹے کے بعد بمبئی سے جدہ ایئرپورٹ جائے گا. جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد مختلف کاغذی کارروائی ہوگی. آپ کا پاسپورٹ امیگریشن ہوگا, آپ کا کسٹم ہوگا. کسٹم ہونے کے بعد آپ کے سامان کے ساتھ آپ کو باہر ایئرپورٹ کے باہر شامیانہ لگا ہوا ہے بڑے بڑے, وہاں بٹھا دیا جائے گا اور بسوں کے ذریعے آپ کو مکہ مکرمہ لے جایا جائے گا. مکہ مکرمہ میں ڈائریکٹ بلڈنگ میں آپ کی بس بلڈنگ میں نہیں رکے گی. ہماری ایک خاص ہدایت ہے, جب آپ کسی بھی سفر کے لیے جا رہے ہوں تو تمام ضروریات سے فارغ ہو کر بسوں میں بیٹھ جائیں. تو بالخصوص ایک خاص ہدایت ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ بمبئی جدہ ایئرپورٹ سے اتر کر جو بس میں بیٹھیں گے اس بس میں سوار ہونے سے پہلے آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں. کیونکہ یہ بس پہنچنے میں 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, 4 گھنٹے کا بھی وقفہ لگ سکتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ راستے بہت کشادہ ہیں. آپ دنوں میں اگر آپ جدہ سے مکہ جائیں گے 85 کلومیٹر 100 سے 85 کلومیٹر کا راستہ آپ آدھے گھنٹے میں طے کریں گے بذریعہ کار. لیکن یہ بس حجاز کی گاڑی ہوتی ہے اور حاجیوں کی گاڑی
की स्पीड लिमिट तय कर दी जाती है और उस वक्त ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, इसलिए गाड़ी को 3 से 4 घंटे आपकी कयामगाह तक पहुंचने में वक्त लगेगा। और उस दौरान में जब तक आप जिद्दा एयरपोर्ट से अपनी इमारत तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक बस का ड्राइवर आपको हाजी साहब को नीचे उतरने नहीं देगा, न किसी बाथरूम या तहारत के लिए वो दरवाजे लॉक कर देता है। इसलिए हमारी खास गुजारिश है आपसे कि जैसे आप जिद्दा एयरपोर्ट में मक्का रवाना होने के लिए बस पे सवार होंगे, बस पे सवार होने से पहले आप लोग जरूरियात से फारिग होकर बैठे हैं और इस बात की भी तस्दीक कर लें कि आप जिस बस में सवार होने जा रहे हैं आपके उस बस में आपका सामान ऊपर चढ़ा है या नहीं, इस बात की भी आप तस्दीक कर लीजिए। अब इसके बाद आपकी इमारत के में पहुंचने से पहले मौलवी के ऑफिस के पास आपकी गाड़ी रुकेगी, मौलवी का आदमी बस में आएगा, आपके तमाम लोगों के पासपोर्ट उसके पास जमा है, उसके बाद वो आपसे आपका एक अरबी और मौलवी का खिदमतगार साथी आपकी बस में आपके साथ सवार होगा। आपको मौलवी के ऑफिस पर भी उतरने नहीं दिया जाएगा, उसके बाद में वहां से वो आपको अपनी इमारत में ले जाएगा। आपकी इमारत में पहुंचने के बाद आपको एक गादी दिया जाएगी, एक पलंग दिया जाएगा, गादी दिया जाएगा, एक तकिया दिया जाएगा, गादी के साथ में 2 चादरें दी जाएगी आपको और तकिए के 2 गिलास दिए जाएंगे। ये किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि आपका कयाम यहाँ पर मक्के मुकर्रमा में 25 दिन का होने वाला है। अब ये आप अपनी इमारत में पहुंच गए, अपने आपका सामान आपकी इमारत में लाने की जिम्मेदारी मौलवी हजरात के आदमियों की है। आप अपना सामान खुद से ना उठाएं, बल्कि जैसे ही आप वहां उतरेंगे मौलवी के आदमी आपका सामान उठाकर आपके कमरों के दरवाजों के पास आपका सामान रख देंगे। ये इस तरह की तरकीब है। आपने ये सारे सामान की खिदमत के, बसों की खिदमत के मौलवी हजरात को पैसे दिए जा चुके हैं। और एक बात नसीब कर लीजिए कि आपने जो मौलवी के पैसे जो भरे हैं, आपको तफसीलात में बताया गया होगा कि आपने मौलवी के पैसे दिए हैं। मौलवी हजरात की जो रकम आपने अदा की है, उसमें मौलवी का काम ये होता है कि वो आपकी रहनुमाई करेगा, आपको बिल्डिंग यानी आपको मक्के में रुकने के लिए कमरा देगा, उसके बाद मीना में आपको कहवा देगा, अरफात में कहवा देगा, उसके अलावा आपकी अमानत अपने पास रखेगा और बसों का नज़्म मौलवी की जानिब से होता है। ये सारी सर्विसेज में मक्के मुकर्रमा में मौलवी का रोल होता है और मौलवी की बस के जरिए आपको मदीने मुनव्वरा रवाना करता है। इसके अलावा मौलवी हजरात का कोई काम नहीं होता है। आमतौर पर लोगों का ये गुमान होता है कि मौलवी हमारी वहाँ पर रहनुमाई करेगा, हर वक्त हमारे साथ रहेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मौलवी के काम सिर्फ मैंने जो आपको अभी 4 काम बताया है वही काम है, बाकी के मौलवी के वहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, अगर किसी की मौत हो जाती है, मौत वाक़ हो जाती है तो उसकी तस्दीक करना, सारे इंतजाम करना ये मौलवी की जिम्मेदारी में शामिल है, जिसके आपने उसको पैसे दे चुके हैं। अब ये आप अपनी इमारत में पहुंच गए। अब यहाँ से अब आप एहराम की हालत में हैं, तलबिया पढ़ते हुए जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि आप हम अभी तक तलबिया नहीं पढ़ा है तो एक बार हम भी तलबिया पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। भाई आपकी आवाज जोर से होनी चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया के आदाब ये है कि तलबिया जोर से पढ़ेंगे, मर्द हजरात जोर से पढ़ेंगे और मेरी माएँ बहनें अगर ये आवाज सुन रही हैं तो वो बराए मेहरबानी वो भी पढ़ेगी, लेकिन पस्त आवाज में पढ़ेगी। हमारे बहनें, माएँ बहनें जो हज में है, एहराम की हालत में है, वो भी तलबिया पढ़ेगी, लेकिन पस्त आवाज में पढ़ेगी। तलबिया पढ़ना 3 बार सुन्नत है, लिहाजा दोबारा हम तलबिया पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جب آپ کی روانگی جدہ سے مکہ سے حرم شریف کی جانب یا جدہ سے مکہ کی جانب سارے سفر میں آپ کے منہ پر زبان پر یہ کرانا رہے گا تلبیہ. تلبیہ کیوں پڑھتے ہیں ہم آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تلبیہ ہم کیوں پڑھتے ہیں. تلبیہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس سزا کے جواب میں ہم کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کے ساتھ میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی اللہ کے حکم کے مطابق. جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور اللہ کا حکم ہوا فرشتوں کے ذریعے کہ اے ابراہیم، جو کہ آپ بوڑھے تھے، ناتواں تھے، کمزور تھے، جب ان سے کہا گیا کہ اے ابراہیم اب لوگوں کو اپنے اس مقدس گھر کی عبادت کے لیے بلائیے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں ناتواں، کمزور، بوڑھا آدمی، بھلا میری آواز کہاں تک پہنچے گی اور یہاں اس ویران بیابان جنگل میں کون میری آواز سننے والا ہے. جب اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم آواز کا لگانا آپ کا کام ہے اور آواز کا پہنچانا وہ اللہ کا کام، میرا کام ہے، یعنی اللہ کا کام ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے جب صدا لگائی اللہ کے حکم کے مطابق تو اس وقت آپ تمام جو دنیا عالم ارواح میں ہوئے موجود تھی، جو قیامت تک آنے والی تھی، اور اس وقت اتنے بھی جاندار انسان تھے، سب لوگوں نے جس وقت یہ لبیک کہا تھا ان کو آج اللہ تعالیٰ اس گھر کی آنے نصیب کر رہا ہے. اس جواب میں آپ کی روح نے جواب میں لبیک کہا تھا، اس لیے آپ کو اس کے مقدس گھر کی حاضری نصیب ہو رہی ہے، جن میں خوش نصیب ہے آپ لوگ. یہ اس لیے تلبیہ ہمیشہ جاری رکھیں گے. اب بلڈنگ روانہ ہونا ہے. اب آپ نے احرام کی حالت میں ہے، احرام کی حالت کی پابندیاں آپ کو معلوم ہوگی، لیکن سراسر ہم ریپیٹ آپ کو 11 سے 12 پابندیاں ہیں، جس میں خوشبو لگانا نہیں ہے، ناخن تراشنا نہیں ہے، جسم کا میل کچرا نکالنا نہیں ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا مرد حضرات کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد خوشبو لگانا منع ہے. کوئی گری پڑی چیز سارے سفر کے دوران ہماری آپ سے اور بہنوں سے، ماؤں سے، ہر حاجی سے خصوصی درخواست ہے کہ سارے سفر کے دوران آپ راستے کی یا جہاں کہیں بھی کوئی چیز گری پڑی ہوئی نظر آ رہی ہو وہ اس کو ہرگز ہاتھ نہ لگائیں، ہرگز ہاتھ نہ لگائیں. یہ بھی اٹھانا گری ہوئی پڑی ہوئی چیزوں کو یہ بھی احرام کی پابندی میں جائز نہیں ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہرگز کوئی گری ہوئی پڑی چیز نہیں اٹھائیں. اس طرح سے میاں اور بیوی کے جو جائز تعلقات ہیں احرام کی حالت میں وہ منع ہے، حرام. یہ پابندیاں ہیں. اب آپ احرام کی حالت میں ہیں، آپ اپنی عمارت سے باہر آ جائیے. جس عمارت میں آپ کو رکایا گیا ہے اس عمارت کے باہر آنے کے بعد پورے محلے وقوع کا جائزہ لے لیجیے کہ آپ کی عمارت کدھر ہے. آپ کی عمارت کے بازو کوئی ایسی نشانی ہے جہاں سے آپ کو پہنچنے میں سہولت ہوگی، وہ پوری نشانی، وہاں کا ایڈریس. اور نیچے جب آپ عمارت کے نیچے اترتے ہیں تو وہاں پر اسی طرح کاؤنٹر لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے آپ عام طور پر اپنے ہوٹلوں میں دیکھا ہوگا یا لاج میں دیکھا ہوگا. وہاں پر ایک ملازم بیٹھتا ہے، اسے حارث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حارث کہتے ہیں. حارث کے پاس جائیے اور اس عمارت کا کارڈ حاصل کر لیجیے. آپ اس عمارت کا اس پہ نام لکھا ہوا ہے، اس عمارت کہاں پر موجود ہے حسیہ میں اس کا پتہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے دوسری جانب کارڈ کے دوسری جانب اس عمارت کا نقشہ بنا ہوا ہے کہ حرم شریف سے اس عمارت کا نقشہ کس طرف سے راستہ ہے، آپ کی عمارت کہاں پر ہے. یہ ضرور حاصل کر لیں. اگر آپ نے اپنے پاس حاصل کر لیا ہے تو خود لینے کے بعد اپنی مائیں، بہنیں یا جو بیوی ساتھ میں ہو ان کے پاس بھی ایکسٹرا ایک کارڈ ان کے جیب میں رکھیے، ان کے پاس بھی بیگ میں وہ کارڈ رکھ دیجیے. جتنے حجاج ہوں گے ہر حاجی کے پاس وہ ایک ایک دو کارڈ لے لیجیے. آپ کو وہاں پر کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، آپ ایک کی وجہ سے 5 کارڈ بھی لے سکتے ہیں. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنے پہلا عمرہ کرنے کے بعد
جب اپنی عمارت کو عزیزیہ میں واپس آئیں گے تو آپ کو آپ کی عمارت کہاں ہے اس پہ رہنمائی کے لیے یہ کارڈ اپنے جیب میں رکھنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو عزیزیہ جانے کے لیے وہاں پر بس اسٹاپ ہوگا جو آپ کو یہاں سے بتا دیا جائے گا، جو آپ کو کارڈ دیا جائے گا جس کا آپ نے بسوں میں پیسے دے چکے ہیں، بس کے ذریعے آپ کو حرم شریف لے جایا جائے گا۔ حرم شریف میں اترنے کے بعد آپ ایک گروپ کی شکل میں جائیے، گروپ کی شکل میں جانے کے بعد کوئی بھی بڑے دروازے سے حرم شریف کی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے آپ پہلے ایک بار طے کر لیں کہ اب ہم اندر عمارت میں جا رہے ہیں، کس دروازے سے جا رہے ہیں، یہ دروازے کا نام بنا پڑا ہے، سب لوگ آپس میں طے کر لیجیے کہ یہ دروازہ ہے، اور اسی دروازے کے باہر وہاں کوئی نشانی ہے یا ایک بڑی عمارت ہے، آج کل جس کو گھڑی والی عمارت بولتے ہیں، یہ بہت بڑی گھڑی ہے، دنیا کی سب سے بڑی گھڑی لگی ہوئی ہے وہ عمارت کے اوپر، وہ گھڑی کے پاس اس عمارت کے بازو میں نشانی طے کر لیجیے۔ وہاں نشانی طے کرنے کے بعد یہ مشورہ کیجیے کہ ہم اپنا عمرہ مکمل کرنے کے بعد اس جگہ پر آ کر رکیں گے، جہاں کوئی بھی مان لیجیے میرا عمرہ پہلے ہوا، میں نے وہاں پر رک جانا ہے، اس کے ساتھ میرے ساتھ والے ساتھی ہیں، ہو سکتا ان کا عمرہ لیٹ ہوگا، تو آپ بھی عمرہ ہونے کے بعد یہاں رکیے، جب ہم سب یہاں پر ملیں گے اس کے بعد ہی ہم یہاں سے ایک ساتھ پھر اپنی عمارت پر واپس جائیں گے۔ اب جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کی عمارت میں داخل ہوں گے تو ہماری گزارش ہے کہ اپنی گردن نیچے کریں اور آنکھیں نیچے کرتے ہوئے عمارت میں داخل ہو جائیں، اور جب تک کہ آپ اوپر نہ کریں، سر اوپر نہ کریں، جب تک آپ کو خانہ کعبہ نہ دکھے۔ اس صورت میں تو آپ گر سکتے ہیں کیونکہ اس عمارت کا فاصلہ باہر سے خانہ کعبہ کے مقام میں جانے تک کا 400 سے 500 فٹ بھی ہو سکتا ہے، کہیں 1.5 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آپ دیکھیے جو وہاں پہ جا رہا ہے یا کسی جو اندر لوگ جاتے ہیں ان کو بولیے کہ حاجی صاحب آپ طواف پہ جا رہے ہیں کیا، وہ بھی حیران ہوں گے، ان سے کہیے کہ جیسے آپ جہاں پر خانہ کعبہ نظر آئے گا آپ ہم کو بولیے کہ یہ خانہ کعبہ آ گیا ہے، آپ سر اوپر کریں۔ اب جیسے ہی آپ مطاف میں داخل ہوں گے، مطاف میں آپ نظر جب اوپر کرنے لگیں گے تو وہاں پر لوگ خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں، اور وہ سامنے آپ کے اللہ کا وہ مقدس گھر سامنے آپ کے نظروں کے سامنے ہوگا، اور بے ساختہ آپ کے نظروں سے آنسو جاری ہوں گے، اور آپ جو ہے وہاں پر دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، مطلب آپ کے ہوش گم ہو جائے گا۔ آپ اس وقت کھڑے ہو کر اللہ کا شکر مانیے کہ آپ نے ساری زندگی اس کا دیدار کے لیے خواہش کی تھی، آج اللہ نے اس خواہش کو پورا کیا، اور کھڑے ہو کر دعا کیجیے۔ اور خانہ کعبہ کی پہلی نظر کی دعا جس میں آیا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر ہمارے مولانا بھی بیان کرتے ہیں، تقریباً لوگ بھی یہی ہے کہ آپ کیا دعا مانگیں گے تو آپ وہاں جا کر یہ دعا مانگیے کہ اللہ مجھ کو مستجیب الدعوات بنا دے۔ کیا مانگیں گے آپ؟ مستجیب الدعوات بنا دے، یعنی میں جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی دعا مانگوں اللہ اس کو قبول کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا کیجیے۔ اب اس کے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمرے کے 2 فرائض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا۔ احرام باندھنے کا یہ پہلا فرض ہے، احرام باندھنا نیت کے ساتھ۔ احرام باندھنا فرض کب ہے؟ نیت کے ساتھ، اور 3 بار تلبیہ پڑھنے کے بعد۔ یہ آپ نے کہاں کیا تھا؟ بمبئی میں کیا تھا۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے آتا ہوں۔ جب آپ نے احرام باندھا تھا تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ احرام جیسے آپ نے نیچے ایک چادر باندھ لی، اوپر سر پر اپنے جسم کے سارے کپڑے نکال دیے تھے، اوپر ایک چادر باندھ دی تھی، اور وہاں پر احرام باندھنے کے بعد ابھی آپ کے سر میں اس طرح کی ٹوپی رہے گی۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے احرام کی نیت سے، نفل نماز۔ یہ نفل نماز پڑھیں گے آپ احرام کی نیت سے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد سر سے ٹوپی ہٹا دیجیے گا، پھر نیت کیجیے گا۔ کیا نیت کریں گے آپ؟ ابھی پہلا فرض کیا ہے احرام کا؟
احرام عمرے کا پہلا فرض کیا ہے؟ احرام. آپ جواب دیجیے گا. جواب دیں گے تو مجھے بھی لگے گا کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. کیا آپ کو سمجھ میں پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا. احرام باندھنا ہے اس کے ساتھ نیت اور تلبیہ کے ساتھ. جب آپ احرام باندھیں گے, اب آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی, اب اپنے سر سے ٹوپی ہٹا لی, اب کیا کریں آپ؟ نیت کریں. تو یہ نیت کیجیے گا, اے اللہ نیت کرتا ہوں میں. اگر خواتین ہیں تو کیا کہیں گے؟ نیت کرتی ہوں میں, اے اللہ نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں تیرے اس گھر کے 7 چکر, اس عمرے کی نیت کرتی ہوں میں. اے اللہ تو اس کو قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما. ہر دعا میں یہ یاد رکھیے کہ اے اللہ تو اس کو قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما. یہ آپ ہو گیا. اب آپ نے 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے. نیت کر لی, 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے. جیسا آپ نے 3 بار ابھی ہم نے آپ کو تلبیہ پڑھا ہے. یہ تلبیہ پڑھنے کے بعد ایک فرض آپ کا ادا ہو گیا. اب اس کے بعد دوسرا فرض کیا ہے؟ خانے کعبہ کا طواف کرنا. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ خانے کعبہ کے سامنے پڑھیں. اب یہ دوسرے فرض کی ادائیگی ہے. تو اس کے لیے خانے کعبہ کا طواف کا پہلا چکر جو شروع ہوتا ہے حجر اسود سے شروع ہوتا ہے. حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود وہ جنت کا پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہاں پر بھیجا تھا. وہ پتھر ہے خانے کعبہ پہ کونے پر نصب کیا گیا ہے. اس خانے کعبہ کو وہ جو پتھر کو چھونے کے بعد ہمارا پہلا طواف کا چکر شروع ہوتا ہے. ہر طواف کا چکر وہ حجر اسود کو چھونے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. تو خانے کعبہ کے کونے پر وہ جو پتھر لگا ہوا ہے وہ کافی رش رہتا ہے وہاں. تو ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ میں جاؤں گا اور ایسے چھوڑ لوں گا اور واپس آ کے اپنا طواف کا چکر شروع کر دوں گا. یہ ہرگز ممکن نہیں ہے. وہاں رش بہت ہوتا ہے. لہٰذا اس کی لائن میں آپ کھڑے ہو جائیے. وہاں پر پٹے لگے ہوئے ہیں فرشی پہ, وہ خانے کعبہ کی لائن میں, اور پیچھے لائٹ بھی لگی ہوئی ہے. آپ وہاں جا کر وہ دور سے جہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں سے ایسے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ اوپر کریے اور خانے حجر اسود خانے کعبہ کے وہ کونے پہ جہاں پر حجر اسود نصب کیا گیا ہے اس طرف اشارہ کرے وہ لائن سے, اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کا ساتھ چوم لیں. زیادہ زور سے بھی نہیں چومنا چاہیے. یہ چومنے کے بعد میں یہ آپ نے طواف کی نیت کی. تو طواف کی نیت کیا ہے؟ وہی طواف کی نیت ہے اللہ میرے گھر کا اس مقدس گھر کا 7 چکروں میں طواف کرتا ہوں, میرے لیے اس کو تو قبول فرما اور آسان فرما. اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا اور اب آپ نے اپنا پہلا چکر شروع کیا. پہلا چکر شروع ہوگا حجر اسود سے. اس کے بعد خانے کعبہ کا دوسرا کونا آئے گا, رکن عراقی نام ہے اس کا. رکن عراقی کے بعد رکن شامی آئے گا. رکن شامی کے بعد رکن یمنی آئے گا. رکن یمنی آنے کے بعد اس راستے میں آپ اپنے کو جو بھی دعائیں یاد ہو وہ پڑھ لیجیے. خاص طور سے تیسرا کلمہ پڑھنا ضروری ہے. تیسرے کلمے بھی پڑھتے رہیے. آپ کو اگر کوئی دعائیں یاد نہ ہو تو پھر بھی اس وقت جو دعائیں یاد آ رہی ہے وہ پڑھیے اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آئیے. رکن یمنی کے پاس آ کر یہ دعائیں بند کر دینا ہے. اس کے بعد رکن یمنی سے رکن حجر اسود یہ 2 کونے تک آپ کیا پڑھیں گے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ دعا آپ پڑھیں گے. اب آپ کا پہلا چکر ہوا. اب کتنے چکر لگانے ہیں خانے کعبہ کے؟ کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں. ابھی آپ نے ایک چکر ختم کیا, حجر اسود سے شروع کیا, حجر اسود سے ختم کیا. اسی طرح سے دوسرا چکر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کریں گے, حجر اسود کی طرف ہاتھ دیکھیں گے, آپ چھوڑیں گے, پھر دوسرا چکر. اس طرح سے آپ نے 7 چکر پورا کر لیا ہے. اب یہ آپ کے 7 چکر پورے ہوئے. یہ آپ کا عمرے کا کون سا فرض پورا ہوا؟ دوسرا فرض پورا ہوا. تو دوسرا فرض پورا ہوا. اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پیچھے جائیے گا. 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھنا ہے. اب مقام ابراہیم خانے کعبہ کے دروازے کے سامنے. مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانے کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اللہ کی قدرت سے وہ پتھر جیسے جیسے آپ کا ہاتھ اوپر جاتا تھا وہ پتھر بھی آپ کو اوپر اٹھانے کا کام آ رہا تھا.
वो पत्थर पर आपके पैर के निशान अल्लाह की कुदरत से वहाँ पर आज भी शामिल है। वो मुकाम इब्राहिम के पीछे आप जहाँ पर भी जगह मिले वहाँ जाके 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए तवाफ की। ये आपका पहला फर्ज। दूसरा फर्ज अदा होगा। पहला फर्ज था आपने एहराम बांधा था, अब दूसरा फर्ज हो रहा खाने काबा का साथ चक्कर। अब आपके 2 बातें बाकी हैं। अब आपने नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद आपने दुआ किया, दुआ करने के बाद जमजम के खड़े होकर जमजम दिन भर की पी लीजिए। वहाँ पर जमजम पीने से पहले दुआएं कीजिए। जमजम पीने जो आपको मालूम है कि जमजम पीने से पहले जो दुआ किया है वो कबूल होती है। हर चीज़ के लिए वो दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। आप दुआ करें, उसके बाद अब आपको क्या करना है, सही करना है। ये उम्रे का पहला वाजिब है। सही करने के लिए आपको मरवा की तरफ जाना पड़ेगा। मरवा और सफा और मरवा, पहली सही कहाँ से शुरू होती है, सफा से शुरू होती है, खत्म कहाँ होती है, मरवा पे। तो सफा पे आप जाएंगे, सफा पे जाने के बाद खाने काबा की तरफ देखकर इस्तेनाम करेंगे। इसको करते हजर अस्वद की तरफ हाथ करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हाथ को छुएंगे। इस अमल को इस्तेनाम कहते हैं। ये पहला इस्तेनाम करेंगे आप। और जो खाने काबा का तवाफ होने के बाद आखिर में जो इस्तेनाम पूरे 8 इस्तेनाम हुए, ये 9वां इस्तेनाम था आपका। अब यहाँ से आप सफा से मरवा की जानिब जाएंगे, तो सीधे रास्ते से आप जब जाएंगे सफा से मरवा की जानिब, तो रास्ते में आपको एक ऐसी लाइट लगेगी, हरी लाइट, जो 50 से 60 कदम तक रहेगी। उसके बाद में उस हरी लाइट के दरमियान आपको यानी मर्द हजरात को तेज दौड़ के चलना होता है। उसके बाद इतनी तेज दौड़ के भी नहीं कि साथ वाली खवातीन पीछे रह जाए। लिहाजा अपनी खवातीन का ख्याल रखते हुए आप वहाँ पर से दौड़ के मरवा पर जाएंगे। ये आपका पहला चक्कर खत्म हुआ। मरवा से वापस आप सफा आएंगे, ये आपका दूसरा चक्कर। फिर सफा से फिर मरवा, ये तीसरा चक्कर। इस तरह से आपका 7वां चक्कर का खत्म होना मरवा में खत्म होगा। ये आपने क्या मुकम्मल करा कि आपकी पहला वाजिब खत्म करा। मरवा पे आपका सही खत्म करने के बाद किबला रुख होकर खड़े हो जाइए और दुआ कीजिए। ये आपका उम्रे का पहला वाजिब खत्म हुआ। जैसे आपने ये उम्रा मुकम्मल किया, मतलब सही मुकम्मल की, उसी रास्ते से बाहर आ जाइए। मैंने आपको अभी जो घड़ी वाली बड़ी इमारत बताया था, जहाँ आपके साथी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप वहाँ जाइए, उनसे मिलिए। और अब आपको एक क्या काम बाकी है, वाजिब एक काम बाकी है, सर के बाल कटाना। तो आप वहाँ पर जो बड़ी इमारत है उसके अंडरग्राउंड में बड़े बड़े सैलून बोलते हैं अरबी में इसको, वहाँ पे जो हजामत कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैलून बोलते हैं। वो सैलून में जाइए और 10 से 15 हज़ार लेगा, वो 5 मिनट में आपके अलग कर देगा। खवातीन नहीं जाएंगे, खवातीन क्या करेंगे, छोटी कैंची अपने पास रखेंगी, छोटी कैंची का एक उंगली का एक थोड़ा सा घुमा के वो बाल काट देगी। खवातीन का हजम हो चुका, खत्म हो चुका। मर्द हजरात जाके अपने पूरे बाल बनवाएंगे, तो वो 10 से 15 हज़ार लेगा, वो वहाँ पर अपने बाल निकाल लीजिए। अब आप पर हैरान की ये 2 पाबंदियां हैं, क्या हो गई, खत्म हो गई। अब आप अपने सादे लिबास में आ जाएंगे। तो उसके लिए आप अपने वापस अपने मकान को जाइएगा, जहाँ रेजिडेंस में आप रुके हैं, वहाँ जाकर अच्छी तरह से नहा धो लीजिए। और उसके बाद अपने जो रोज़मर्रा के कमीज पैजामा जो हमारे कपड़े ले गए हैं, वो कपड़े दोबारा से पहन लीजिए। इस तरह से आपने ये पूरा मुकम्मल कर लिया। याद के तौर पर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग समझ गए 2 फर्ज क्या है। अब आप बोलिए, एहराम बांधना हो तो ये पहला फर्ज है, नियत और तलबिया के साथ। एहराम क्या है, पहले हाँ ये कि हमने एहराम पहन लिया, उसके बाद में नियत करें और फिर 3 बार तलबिया पढ़े जब आप मौलिक होंगे। अगर मैंने डायरेक्ट 2 चादरें पहन लिया तो वो एहराम नहीं हुआ, जब तक मैंने नियत नहीं किया। जब नियत करेंगे 3 बार तलबिया पढ़ेंगे, जब आप महरम हो जाएंगे, यानी आप पर एहराम की पाबंदियां ना हो जाए। ठीक है, ये इसमें 2 फर्ज है। पहला फर्ज है एहराम, नियत और तलबिया के साथ। दूसरी पाबंदी क्या है, दूसरा फर्ज क्या है, तवाफ, खाने काबा का तवाफ 7 चक्कर होगा। ये एक काम हो गया आपका। और 2 वाजिबात है। पहला वाजिब आपने क्या किया,
सफा से मरवा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा 7 चक्कर लगाए सही की, इसको क्या कहते हैं? सही। तो ये हो गया आपका पहला वाजिब। और दूसरा वाजिब है अलग करना। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना पहला उम्रा मुकम्मल कर लिया। अब आप अपनी बिल्डिंग में आ गए। अपनी बिल्डिंग में आने के बाद रोजमर्रा की तरह जो वहाँ पे नमाज के औकात है, वो सुबह में अव्वल वक्त में वहाँ 4 साढ़े 4 बजे फजर हो जाते हैं। 12 सवा 12 बजे नमाज जोहर के लिए चले जाना पड़ता है। वहाँ पे नमाज अव्वल वक्त होती है। तो रोजाना वहाँ पे घड़ी में वक्त बताता है, आप वो घड़ी का वक्त देख लीजिए। क्योंकि इस साल आपका क़याम मक्के मुकर्रमा में नहीं है। मक्के मुकर्रमा से 6 किलोमीटर दूर अजीजिया इस इमारत इलाके में अजीजिया में जो आपका क़याम है, वहाँ पर आपको 2 बार बस बदलना पड़ती है, जाने के लिए भी और आने के लिए भी 2 बार बसों का नंबर है। तो वहाँ से आप एक तरतीब बना लीजिए। सुबह में आप तहज्जुद के लिए उठिए। वहाँ पे हरम शरीफ में तहज्जुद की अजान होती है, नमाज नहीं होती है जमात, खाली अजान होती है। तो आप तहज्जुद का नज़्म कीजिए। वहाँ से आप तहज्जुद के लिए आ जाइए। तहज्जुद के वक्त उठिए, अपने मक्के मुकर्रमा में आइए, फजर की नमाज अदा कीजिएगा, थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद वहाँ पर तवाफ कीजिएगा। आम दिनों में तो अभी तवाफ करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, रश बहुत पड़ रहा है। जैसे अभी हमारे साथी कल उम्रे से आए, उन्होंने बताया कि आजकल मकाम में हाजियों को सिर्फ एहराम की हालत में जाने दिया जा रहा है। वरना पहले ऐसा होता था कि हाजी साहब दिन रात खाने काबा के पास बैठे रहते थे, लेकिन अब के वैसा नहीं हो रहा। वो सिर्फ एहराम की हालत में ही मकाम में जाने दे रहे हैं। और अगर आपको सादे कपड़ों में सिर्फ नफील तवाफ करना है तो आप ऊपर से करना पड़ेगा। ऊपर से तवाफ करने के लिए आपको 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रास्ता करेंगे। तो ये सादे दिनों का आप शेड्यूल आपको बता देना चाहते हैं कि आम दिनों में आप ये शेड्यूल बनाए। अजीजिया के रहने वाले खास तौर पर अब सब लोग अजीजिया के हैं, ये शेड्यूल बनाइए कि फजर की नमाज आप खाने काबा में मक्के मुकर्रमा में जाइए, वहाँ फजर की नमाज अदा करें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुमकिन हो तो एक तवाफ कीजिएगा, हर नमाज के बाद एक तवाफ कीजिएगा। उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। फजर के बाद घर पे आने के बाद वहाँ पे अपना खाना बना लीजिएगा। सुबह का खाना यानी एक बार खाना बनाकर इमारत में खाना खाकर आप जोहर की नमाज के लिए वापस हरम शरीफ को तशरीफ लाइए। फिर जोहर, असर, मगरिब और ईशा की नमाज का कहाँ रुकेंगे आप? खाने काबा में रुकेंगे। खाने काबा में आप ईशा की नमाज पर रुकने के बाद आप क्या करेंगे? वापस अपनी इमारत को तशरीफ लाएंगे। ये ऐसा शेड्यूल बनाइए। अब जब ऐसे ही जैसे ही अब हज के अयाम नजदीक आएंगे, आपको बता दिया जाएगा कि 1 जिलहज हो रहा, 2 जिलहज आया, 3 जिलहज आया, आपकी उल्टी गिनती चालू होंगे और आपको हज के लिए ले जाया जाएगा। हज के लिए आपको कहाँ ले जाता है? हज कहाँ होता है? हज होता है मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफा। ये 3 मैदान है जो खाने काबा से मक्के मुकर्रमा से मीना का फासला 6 किलोमीटर है और मक्के मुकर्रमा से अरफात का मैदान 20 किलोमीटर है। मक्के मुकर्रमा से मुज़दलिफ़ा का मैदान 10 किलोमीटर है। तो पहले दिन जब आपका क़याम अज़ीज़िया में होगा तो आपको हज के लिए कहाँ जाना होता है? मीना के मैदान में जाना होता है। हज कब होता है? 8 जिलहज, 9 जिलहज, 10 जिलहज, 11 जिलहज और 12 जिलहज। हज के कितने अय्याम में होते हैं? 5 दिन होते हैं। हज के 5 दिन होते हैं। 8 जिलहज, 9 जिलहज, 10 जिलहज, 11 जिलहज और 12 जिलहज। ये 5 दिन हज के होते हैं। जैसे ही आपको कह दिया जाएगा कि अब आपको हज के लिए जाना है तो आप हज को जाने से पहले 1 से 2 दिन आपको लेकर जाएंगे 7 तारीख की मगरिब की नमाज के बाद। हमारे अरबी हिसाब से तारीख कब बदलती है? चांद रात कब होती है? मगरिब के बाद। तो 7 तारीख को मगरिब की नमाज हो गई तो कौन सा महीना लगेगा? 8 लगने वाली है। तो आपको 7 तारीख की मगरिब के बाद आपको मीना ले जाएगा। तो उसके पहले आपको कुछ तैयारी करनी है।
जुबान कंटिन्यू करेंगे आज के ताल्लुक। आपको समझ में आई बात सही है, जहन नशीब हो गए अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो उसके बाद भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपके सामने तफसील से बात रखी गई है। अभी आप लोग तो नमाज अदा कर लेंगे, 1:25 को यहाँ पर मस्जिद में जमात होगी, उसके बाद खाना होगा आपका, और खाने के बाद फौरन आ जाइए इंशाल्लाह। फिर जो बाकी का आपका बाकी का समय इंशाल्लाह है, तो नमाज में फौरन आने से पहले वो होगा। अगर इसी तरह मसूरात भी है तो खाना नमाज से खाली हो जाइए, उनके लिए भी मसूरात के लिए यही नजर रहेगा। वो हमारी बकरी पहले मर्द चले जाएंगे, उसके बाद मसूरात से निकलना। अभी बैठे रहे